ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا سر یہ جو میں دعوے کر رہا ہوں میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں کر رہا، اللہ وجہ بصیرت یہ بات کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے کہ یہ انہوں نے جتنی کہانیاں کروائی ہوئی تھی نا، میں خود یہ کہانیاں کروانے والوں میں تھا، اس لیے مجھے پنجابی سے نا کہ وہ دائیوں کے ٹھیڈ نہیں چھپے ہوتے، دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوئے ہوتے، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اس پلیٹ فارم کی دعوت کو یہ نہ سمجھیے گا جس طرح لوگ آتے تھے چلے جاتے تھے پھر مر جاتے تھے ان کے اثرات ختم ہو جاتے تھے، نہ، یہ عام دعوت نہیں ہے، یہ دعوت اسی پیٹرن پہ شروع ہوئی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کو دی تھی، اور آپ کے بزرگوں نے اس کے اوپر مٹی کے گرد و غبار ڈال کے اسے سنی شیعہ کی تفریق میں اور بزرگوں کی تفریق کے اوپر توڑ دیا ہوا تھا۔ اور امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے پہ ہوگی جو صحابہ اور تابعین کے یعنی اولین مسلمانوں کی اصلاح ہوئی۔ اب میں آپ سے معصومانہ سوال کرتا ہوں، اگر امام مہدی جو ہے وہ مدرسہ دیوبند میں آ گئے، کیونکہ یہ تو انہوں نے ہی کہا نا جی، تو منظر الاسلام بریلی والے ان کو امام مہدی مانیں گے؟ انشاءاللہ ہزاروں کا لشکر ان کی شہادت کے لیے بھیج دیں گے۔ جی، اور اگر وہ منظر الاسلام بریلی شریف میں آ گئے تو دیوبند سے لشکر روانہ ہو جائے گا۔ جی، تو پھر اس کا مطلب امام مہدی کیسے ہوں گے؟ ان کو کوئی پوچھے، جب وہ امام مہدی سے پوچھا جائے گا آپ کیا ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ میں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں یا مسلم؟ تو امام مہدی کے پیچھے کون چلیں گے؟ مسلم، کیونکہ ہمارا تو پہلی مصیبت ڈال جانی ہے۔ دیوبندیوں نے تو کہنا ہے جب تک آپ المحنت پہ ایمان نہیں لاتے اور بریلویوں کو مشرک نہیں کہتے تو آپ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا، اور بریلویوں نے کہنا جب تک آپ حسام الحرمین کو نہیں مانتے اور علماء دیوبند کو کافر ڈکلیئر اور واجب القتل اور مرتد ڈکلیئر نہیں کرتے تو آپ تو گمراہ ہیں۔ وقت پہ جانا امام مہدی نے نہیں پے گا انشاءاللہ سر، ادو تک فرقے رہنے کو نہیں، اے ہوں ہی تسی دیکھ لو کسی کمدے پہ نے، ایک بندہ غریب آدمی صرف سموسا اور دودھ پتی پلانا ہے لوگوں نے، اور پوری دنیا کسی مسجد میں چلے جائیں، میرا یہ چیلنج ہے سر، یہ کوئی متکبرانہ نہیں، کیونکہ اس کے اگینسٹ نہ میں نے چندہ بک ڈیمانڈ کرنی ہے، نہ بیعت لینی ہے، نہ اپنے ہاتھ چموانے ہیں، میں عاجزی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں اور اگر کوئی اردو سپیکنگ بیٹھا ہے اس سے پوچھیں انجینئر محمد علی مرزا کو جانتے ہیں؟ اگر نہ جانتا ہو تو مجھے دنیا کی اس مسجد کا نام ذرا بتا دیجیے، اچھا یا برا، یہ الگ ہے، میں نہیں کہتا اچھائی کے ساتھ۔ انڈیا کی مسجدوں میں جمعے پڑھائے جا رہے ہیں، نیپال میں، بھوٹان میں، مصیبت پڑ گئی ہے۔